بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ بن مرداس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں نے ایک اونچی جگہ پر 3 قبریں دیکھیں۔ ان میں ایک پر یہ شعر لکھا تھا: اس زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ خداوند عالم اس سے ضرور باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور جو بھلائیاں اس نے کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ دوسری قبر پر لکھا تھا: کیا لذت پائے گا جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ اس پر موت اچانک آ ہی جائے گی، اس کی ساری بڑائی اور ملک چھین لے گی اور اس گھر میں ملائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا: کیسے مزے لوٹے گا جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے کہ جس پر اترنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقوش کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ یہ تینوں قبریں ایک صف میں کوہان کی شکل میں بنی ہوئی تھیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے کہا: میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ بوڑھے نے کہا: کیا دیکھا؟ میں نے واقعہ بیان کیا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ان کا قصہ اس سے زیادہ تعجب خیز ہے جو تم ان کی قبروں پر دیکھا۔ میں نے بوڑھے سے کہا: سناؤ، کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا: یہ 3 بھائی تھے۔ اس میں ایک بڑا عہدیدار تھا جو بادشاہ کے ساتھ رہتا تھا اور شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا۔ دوسرا ایک مالدار تاجر تھا جو بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ تیسرا ایک عبادت گزار شخص تھا جو عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے تھا۔ اس عبادت گزار کی موت قریب آئی تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہو گئے اور وہ سلطان کا مصاحب ہمارے علاقوں کا والی تھا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کو والی بنایا تھا اور وہ ایک ظالم، جابر اور لٹیرا تھا۔ یہ دونوں اپنے عابد بھائی کے پاس آئے جب اس کا آخری وقت قریب تھا۔ دونوں نے اس عابد سے کہا کہ کچھ وصیت کر لو۔ اس نے کہا: اللہ کی قسم، میرا کوئی مال نہیں ہے کہ میں کچھ نصیحت کروں، نہ میرا کسی پر کوئی قرض ہے جس کے لینے کی وصیت کروں، اور میں نے دنیا میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے لوٹنے کا اندیشہ ہو۔ عہدیدار بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، یہ میرا مال تیرے سامنے ہے، اس میں جو چاہے کہو اور جو دل چاہے وصیت کرو۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ تاجر بھائی نے کہا: اے میرے بھائی، تجھے میری کمائی اور کثرت دولت کا پتہ ہے، شاید کہ تیرے دل میں کسی چیز کا بھی ارمان رہ گیا ہو جس کو مال خرچ کیے بغیر حاصل نہ کیا جا سکتا ہو۔ یہ میرا مال ہے، اس میں جو حکم کرو اس کو پورا کروں گا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اقرار تم سے لیتا ہوں جس میں تم کوئی وعدہ خلافی نہ کرنا۔ انہوں نے کہا: کیا بات ہے وہ؟ اس نے کہا: جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دو اور کفن پہنا کر ایک اونچی زمین میں دفن کر دو اور میری قبر پر لکھ دینا: زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کرو تو روزانہ میری قبر پہ آیا کرنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا اور اس کا عہدیدار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ قبر پہ آتا، اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھرام کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا: وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تم نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ شخص صبح غم زدہ اٹھا اور اپنے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلوایا اور کہا: میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے اپنی قبر پر جو اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا
اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے امارات چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا، اور عبد الملک بن مروان کو اس بارے میں خط لکھا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، جہاں جی چاہے جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہتا رہا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو وہ حاضر ہو گیا۔ اس کے بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت نہیں کرنی؟ اس نے کہا، کیا وصیت ہے؟ کوئی مال نہیں جس میں وصیت کروں، لیکن ایک وعدہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا، اور میری قبر پر لکھ دینا، کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی، اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرائے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ پھر 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔